ومكنونات الزمائر مقلب القلوب وغفار الذنوب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے دنیا کے آخری مراحل کے اندر انسان کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد دنیا کے حالات اور دنیا کے اندر انقلابات اللہ نے پیدا فرما دیے. حضرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نہج پر تشریف لائے اور انہوں نے محنت اور مشقت اٹھائی، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی. جب تک انسان اس پیغمبر کا وہ منشا اور مقصد اور وہ دعوت کو تسلیم نہ کرے، اس وقت تک انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. گویا کہ اللہ کے پاک رسول کی سیرت اور ان کی سیرت کا جو مقصد ہے، جب تک انسان اس مقصد کو نہ سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل نہ کرے گا، اللہ کے ہاں وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے امت کی نجات ہی اس بات کے اندر رکھ دی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لوگوں، جب تک میرے پیغمبر کی اطاعت، اتباع اور پیغمبر کی سیرت والے نمونے کو نہ اپناؤ گے،
اس وقت تک تمہارا نہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے نہ میرے رسول کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دو شعبوں کے اندر کرنی ہے۔ اللہ کے پاک رسول نے دو نظریے پیش کیے ہیں قوم کے سامنے۔ ایک بات بتائی ہے کہ غرض انسان کی جب تک پتہ نہ چلے اس وقت تک انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک اپنی زندگی کی طرز کو انسان مکمل نہ اپنائے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ کے پاک رسول نے لوگوں کے سامنے طرز کو بھی بیان کیا اور اپنی زندگی کی غرض کو بھی بیان کیا کہ لوگوں ہر چیز کی ایک نہ ایک چیز غرض و غایت ہوتی ہے کہ اس چیز کو اللہ نے کیوں بنایا، اس چیز کو اللہ نے کیوں بنایا۔ تو جب یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو اس وقت انسان کو اپنی تخلیق کی غرض کا پتہ چل جائے گا، اپنی زندگی کی طرز کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر عرصہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر ان دو شعبوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کو سمجھایا کہ تمہاری غرض ہے لا الہ الا اللہ، اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری زندگی کی طرز ہے محمد الرسول اللہ۔ یعنی عمل کے لحاظ سے انسان کو سیرت کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے، اور عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا چاہیے۔ جو بندہ ان دو چیزوں پر کار بند ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے پاک رسول کی 23 سالہ دور نبوت والی محنت کو سر آنکھوں پر رکھ لیا ہے۔ اگر کسی ایک شعبے کے اندر اختلاف ہو گیا، پیغمبر کی طرز نہ اپنائی، تب بھی انسان مارا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی غرض نہ اپنائی، تب بھی انسان مارا گیا۔ اگر انسان اللہ کی رحمت کو لینا چاہتا ہے، جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، میدان آخرت اور میدان دنیا کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کے اندر لینا چاہتا ہے، تو اللہ نے شرط یہ لگا دی ہے اپنی غرض کا پتہ لگانا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر اپنی زندگی کو گزارنے کا طرز اپنانا تیرا کام۔ بندہ قد افلح، دونوں جہانوں کی کامیابی تیرے نام اعمال میں لکھ دینا میرا کام ہے۔ اب ہر بندہ چاہتا تو ہے کہ دنیا بھی عزت کے ساتھ گزرے، میدان قیامت بھی عزت اور سکون سے گزرے، تو اس کے لیے جو اللہ نے شرط بیان کی ہے وہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب تک اس سیرت کو اپنا منشا، مبدأ، مقصد، اصول نہ بناؤ گے، اس وقت تک بندے کامیابی کی امید رکھ کے دن قیامت کے میرے دربار میں نہ آنا۔ جن لوگوں کو کامیابی کا اصول سمجھ آ گیا، ان لوگوں کو اللہ نے زندگی کے اندر سنا دیا تھا پیغام کے لوگوں تم آج ہی یقین کر لو، ابھی تک موت تو نہیں آئی لیکن تمہارے مرنے کی دیر ہے، بہشت برین میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہے۔ یہ صرف اس اصول کی برکت تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غرض کو بھی سمجھا تھا، اللہ کے پاک رسول کی زندگی والی طرز کو بھی سمجھا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے پاک رسول نے جب غرض توحید بیان کی ہے تو مکے کا مشرک اس وقت پیغمبر کا مخالف ہو گیا۔ اس غرض کے بیان کرنے سے پہلے پیغمبر کا کوئی بندہ مخالف اپنے بگانے چھوٹے بڑے سب عزت کے ساتھ دیکھتے تھے، عزت کی نگاہ سے پیغمبر کا استقبال کیا کرتے تھے، پیغمبر کے ساتھ ان کا بے حد پیار اور محبت ہوا کرتا تھا۔
جو ہی اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ لوگوں میری غرض یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کر لو، اس وقت مشرکین مکہ نے سیخ پا ہو کر پیغمبر کو پتھروں کا نشانہ بنایا ہے، پیغمبر کو جلا وطنی کا نمونہ دکھایا ہے، پیغمبر کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید و بند کے اندر رکھا ہے، حتیٰ کہ کھانا دانا بند کیا ہے، رشتہ داری کا تعلق ختم کر دیا ہے۔ یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب پیغمبر نے 13 سالہ محنت کے اندر ایک ہی واز، ایک ہی تقریر، ایک ہی خطبہ، ایک ہی بیان کیا کہ لوگوں سننے والا کون، دیکھنے والا کون، قسمت کو کھڑا کرنے والا کون، ہر حاجت کو پورا کرنے والا۔ جب یہ بات بیان کی تو اس وقت تو 360 کو پوجنے والے بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یک لخت ہم صرف آپ کے کہنے پر سب کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے آ جائیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم تیرے رب مانتے تو ہیں، تیرے رب کی قدرت کو مانتے تو ہیں، پر جن کو ہم پوجتے ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار کیوں؟ وجدنا علیہ آباءنا، اس لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے بڑے بزرگ بھی تو ان کو پوجا کرتے تھے، ہمارے جتنے پیر و مرشد گزر چکے ہیں، ہمارے جتنے آبا و اجداد گزر چکے ہیں، وہ ان کی پوجا کر کے مر گئے ہیں، ان کی پوجا کر کے زندگی گزار گئے ہیں، اس لیے ہم تو ان کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک سب کو چھوڑ کے ایک دروازے پر نہیں ہوگے اس وقت تک کامیابی تمہیں مل سکتی۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ غرض بیان کی تھی کہ مکمل انسان کی آمد و رفت کا جو اصل مقصد اور غرض ہے یہ ہے اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا، زمین کو اس لیے بنایا، آسمان اس لیے بنایا، حتیٰ کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، ہوا، خلا، فضا، جو یہ ساری چیزوں کا مقصد اللہ نے ایک ہی نقطے کے اندر بیان کیا۔ لوگوں ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، میں نے جتنی چیزیں آسمان اور زمین کے اندر پیدا کی ہے ان تمام چیزوں کی غرض یہ ہے الا بالحق، اے بے اظہار الحق، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سارے نظام کو اکیلا چلانے والا ہے، سارے نظام کو۔ مشرکین مکہ صرف یہ نہ مانتے تھے کہ اکیلا خدا یہ زمین، آسمان، خلا، فضا، ہوا، یہ سب پر صرف ایک ہی اکیلا قابض ہے۔ ہمارے جو جتنے پیر صاحب ہیں، بزرگ صاحب ہیں، یہ مردے ہیں، یہ زندے ہیں، یہ سارے کے سارے بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یہ سارے کچھ بھی ان کے اختیار کے اندر نہیں۔ آخر کچھ نہ کچھ ہوگا تو ہمارے بزرگوں نے ان کو پوجا تھا، ان کی قبروں پر سجدہ کیا تھا، طواف کیا تھا، عرس منایا تھا، میلہ لگوایا تھا، آخر وہ ہمارے بزرگ ان کو کچھ نہ کچھ سمجھتے تھے، اور ان پیروں فقیروں کے اندر کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھو تو ان کے قبضہ قدرت میں 1 انچ بھی اللہ نے نہیں دیا، حتیٰ کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لوگوں میں اصل آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ دنیا کو اس بات کی طرف آگاہ کر دوں، خبردار کر دوں، چوکنا اور ہوشیار کر دوں کہ لوگوں مختار کل اور کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے والا ہے تو کون ہے؟ جب تک اس اکیلے کا اختیار نہیں مانو گے اس وقت تک میں پیغمبر کی سیرت پر عمل ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لوگوں میں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی توحید کے اس بات کے لیے آیا ہوں اور دنیا کے تمام جھوٹے معبودوں کے سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں۔
جب لا آتا ہے نا، لا یوں سمجھو کہ ایک تلوار ہے. لا کیا ہے؟ ایک تلوار ہے. جب آدمی لا کا لفظ بولے گا تو یوں سمجھو کہ اس نے تلوار اٹھا دی ہے، اور اس لا کے سامنے جو کسی کو معبود سمجھتا ہے اس کے معبود پر وہ چھری پھر جائے گی. اگر کوئی پیر کو سمجھتا ہے، ولی کو سمجھتا ہے، بزرگ کو سمجھتا ہے، تو لا کی چھری اٹھانے والا سب کو ذبح کر کے کہے گا الا اللہ، صرف اور صرف اللہ بچ سکتا ہے اس لا کی تلوار سے. اور لا دی تلوار ہے ہی اتنی بڑی مشکل تے تیز ترین، بندہ جدو تیزی نال اس تلوار نو چلاندا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے اگر الا اللہ کلا اگے نہ کھلا ہوے ہا تا اللہ ہی وچے نہ بچے ہا. اس لا لی تلوار نو تا میں اتنا تیز کیتا ہے جو جدو بندہ لا چلا سی، لا تو بعد الا گیا سی، الا تو بعد اگر پار کوئی نظر مار سی تا اللہ تو علاوہ کوئی شے نظر نہ آسی. اس لا لی تلوار تلے ساریاں چیزاں ذبح ہو جاسن، سارے بازار کبے تے جبے، اے ساریاں چھنڈیاں تے کنڈیاں معبود جھوٹے سارے لا دی تلوار تلے ذبح ہو جاندے. اگر بچدا ہے تے صرف کون؟ اللہ ہی بچدا ہے. اللہ دے پاک رسول فرمانے لوگوں میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کا اور میرا اختلاف اس بات کے اندر ہے، تم بھی مانتے ہو کہ مشکل اللہ حل کرتا ہے، میں بھی کہتا ہوں مشکل اللہ حل کرتا ہے. مشرکین مکہ کے درمیان اور پیغمبر کے درمیان صرف ایک نقطے کا اختلاف تھا. مشرکین کہتے تھے مشکل اللہ حل کرتا ہے، لیکن ہم جن کو پوجتے ہیں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روا قطن نہیں ہے، مشکل کشا قطن نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے البتہ کروا سکتے ہیں. البتہ یہ کر دے نہیں، انہاں وچ اپنی طاقت صرف اللہ کولو کام کرا لینا. اسا اے نہیں آکھدے بادشاہ کہ سارا کچھ خود کر لیندے، اے اللہ کولو منوا لیندے. اللہ کولو اے چونکہ اللہ دے محبوب ہیں، صحیح اے اللہ دے بڑے پیارے بندے، اللہ اگے جڑی گل کرن اللہ انہاں دی گل موڑ دا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ انہاں بزرگاں دے اگے مجبور ہو رہا ہے. اللہ کے ہو رہا ہے؟ مشرک دا اے عقیدہ ہے کہ اے پیر فقیر جدا اللہ اگے جھولی پھیلاویں اللہ انہاں دی گل نو موڑنے واسطے تیار. وہ آخدن بس ساڈا یہی مذہب ہے کہ اللہ ساڈی تا سندا کوئی نہیں، اگر اے اللہ نو سناویں تے اللہ انہاں دی موڑ دا. اللہ دے رسول فرماندے اس رگ دے اوتے تے میں ہاتھ رکھنے واسطے آیا. فَعَبُدِ مخلصین لہ الدین. لوگوں صرف یہ بات بتلانے کے لیے میں آیا ہوں کہ عبادت اور پکار اور نظر و نیاز، سجدہ رکوع، صدقہ خیرات جب بھی کرو مخلصین، خالص کس کے لیے؟ یہ نہ کہو کہ اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے اور یہ بھی کچھ کروا سکتے ہیں، پھر تو اللہ کا اختیار تقسیم ہو جائے گا. اور یہ اختیار میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو بتانے کے لیے آیا ہوں سارے کمالات میرے اللہ کے اندر، ساری قدرت میرے اللہ کے اندر. اور جب بھی تم پکارو، جب بھی تم سور پکار کرو، پوجا پاٹ کرو، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین. خالص ایک اللہ ہی کے لیے تمہاری نظر و نیاز، اسی ہی کے لیے تمہارا سجدہ، اسی ہی کے لیے تمہاری رکوع ہونے چاہیے. جب اللہ کے پاک رسول نے یہ بات کی تو مشرکین نے کہا یہ کام ہم سے ہو سکتا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک خالص تم نہ ہو جاؤ گے، جس طرح اللہ تمہیں خالص چیزیں دیتا ہے تم بھی پکارو تو خالص اللہ نو پکارو. اے وسیلے والی مرض وچوں جب تک نہ کڈسو تساں شرک تو بچ سکدے. شرک دی بنیاد ابو جہل دی وسیلے کو شروع دیے کہ اللہ ہیلے وسیلے تو بغیر سندا کوئی نہیں، اللہ پیرا فقیراں بغیر کام کردا ہی کوئی نہیں. اے رگ رکھی ہے ابو جہل نے. کون رکھی ہے؟
یہ رگ اج توڑی بھی چلتی پئی ہے. ابو جہل دے حلالی پتر اج بھی اسے دے اوتے قائم ہیں. آتے نہیں جی نہیں، اساں پلیت ہیں، اساں خطاکار ہیں، اساں ناہنجار ہیں، اساں بادشاہ منڈو پلیت ہیں. اس واسطے اللہ تا ساڈی سندا نہیں، اس واسطے اساں اللہ نو ڈائریکٹ پکار دے بھی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لوگو آؤ میرا اللہ تانوں پیادا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے جس کو تم پکارنے سے منکر ہو، جس کے پاس تم جانے سے منکر ہو، وہ رب تمہیں پکار کے کہتا ہے لوگ ادعونی، تم مجھے پکارو. اللہ اگر میں گناہگار ہوں تب کیا ہوگا؟ اگر میں خطا کر کے آؤں، جرم کر کے آؤں، غلطیاں کر کے آؤں، اللہ فرما دے ادعونی ادعونی، پکار تو صحیح صرف گناہ کی حالت میں پکارے، نیکی کی حالت میں پکارے، مسجد میں پکارے، بازاروں جنگلوں بہروں بر کے اندر پکارے. اللہ فرماتا ہے میرا جواب سن، استجب لکم، تیرے پکارن وچ دیر ہے، میرے جواب دیون وچ دیر کوئی نہیں. پر اللہ دا پکار اونج جویں میرا پیغمبر آکھدا ہے، جس طرح میرا پیغمبر کے جاتا ہے فعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص کر کے. جب بھی وحدہ لا شریک سمجھ کے پکارو گے، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک کیسے خالص؟ قرآن کی اور آیت کے اندر اللہ نے خالص کی تشریح کی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خالص پکار اللہ فرماتے ہیں، یوں سمجھو کہ اللہ کو کیسے خالص پکارنا ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے تمہیں دودھ خالص دیا، مثال کیا ہے؟ جیسے تمہیں میں نے دودھ خالص دیا. اللہ کتنی چیزوں کے اندر وہ ملا ہوا تھا، تو نے اس کو نکال کے خالص بنایا. اللہ فرماتے ہیں جس بھینس کے اندر دودھ تو نکالتا ہے، اس بھینس کے پیٹ کے اندر گردہ بھی تھا، غبار بھی تھا، گوبر بھی تھا، پیشاب بھی تھا، خون بھی تھا. اللہ فرماتے ہیں سارے گند اس پیٹ دے اندر موجود ہیں، سارے خون اسے دے اندر موجود ہیں. خون تاوی پلیت ہے، حتیٰ کہ پیشاب تا پلیت، گوبر تا پلیت، اور سارا گردہ تے گند وچوں اللہ فرماتا ہے دودھ صرف کیا ہے؟ خالص. اس واسطے اللہ فرماندا ہے گوبر بھی تیرے کم دا کوئی نہیں، خون بھی تیرے کم دا کوئی نہیں، پیشاب بھی تیرے کم دا نہیں. اللہ فرماندا ہے دودھ تیرے واسطے ہی خالص. اس واسطے دودھ تیرے کم آونا ہے تے میں دودھ نو وچوں چھانے لا کے صاف کیتا ہے، چھانیاں لا کے لبنن اللہ فرماندا ہے تیرے دودھ نو میں آپ صاف چا کیتا نہیں. اللہ فرماندا ہے او میرے کولو ہٹ کے دوسریاں کو پکارن والے آ ذرا میرا چیلنج قبول کر. جڑے دودھ نو رات نو بہ کے تے ڈکار دے کے پیندا رہ ویندا ہے، ڈولاں دے ڈول دودھ پی ویندا ہے تے الحمد بھی کدے نہیں پڑھیا. آ میرا چیلنج سن گے، اس دودھ نو میں تیرے واسطے خالص بنایا ہے. اللہ فرماندا ہے جس منج دے پیٹ چوئے دودھ پیاندا ہے، اللہ فرماندا ہے اگر میرے علاوہ کسے نو پکاردا ہے، میرے علاوہ کسے نو سجدہ کردا ہے، اس نو بلا اور اس نو ایک کم ذمہ لا کے منج دے پیٹ چوں مینوں دودھ خالص کڈ دے. کسے دی ہے طاقت؟ پیشاب نو الگ کرے، دودھ نو الگ کرے، خون نو تے گوبر نو، انہاں ساریاں چیزاں نو الگ کر کے وچوں صاف دودھ صاف کرنے والا کون ہے؟ یہ کام کس دا ہے؟ اللہ فرماندا جی اے گل مندا ہے تے وات سجدہ ہے کسے نو کرے.
بات اے نہ کہ جو ایک کچھ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پھر پیشاب کو جدا کریں, گوبر کو جدا کر دکھاویں, خون کو جدا کر دکھاویں. اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا کمال ہے کہ دودھ مجھ دے پیٹ دے اندر کھلا ہے, مجھ دے حوانے دے اندر کھلوتا ہے, تھنا دے اندر کھلا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا کمال ہے, اس تیرے دودھ دے اندر کدے پیشاب دی ہوا تک نہیں آن دیتی, کدے خون دا ذائقہ نہیں آیا, کدے گوبر دا ذائقہ نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے اتنا صاف تے شفاف تے میٹھا تے لذت تے شیرین ہے. اگر بندہ مجھ دے تھن نو لگ جاوے پینے تے دل نہیں کردا کہ چھڈا دل. اس واسطے اللہ فرماندا جی میں خالص دودھ پیندا ہے تے عبادت بھی خالص میری کرے تے تاں مزہ بندا ہے. دودھ میرا خالص پیوے تے عبادت جدو پکارے یا اللہ یا علی یا رسول یا غازی علمدار یا عباس یا فلاں, اللہ فرماندا ہے اے پکار سانو قبول. اللہ فرماندا ہے میں تینوں دودھ دیواں نال خون ملا دیواں تے پرے کرو جی پلیت ہو گیا ہے, گوبر ملاواں دی پرے کرو پلیت ہو گیا ہے, پیشاب نال قطرہ لگ ونجے من دودھ دا ہوے تے ایک قطرہ پیشاب دا تیرے سامنے وچے کوئی سٹ دے, کوئی دل گردے والا بندہ پینے واسطے تیار. من خالص ایک قطرہ وچ پلیت دا پیشاب دا آیا تے بندے دا پینے تے دل. اللہ فرماندا ہے مینوں اتنا لسا سمجھائی بے غیرتا کہ ساری عبادت کر کے وچے ملاوٹ گند دی کردا ہے, شرک دی کردا ہے, کفر دی کردا ہے. پھر آتا اے لے اللہ سجدہ تیرا کیتا ہے, اے لے تیرے نام دی نیاز دتی ہے, نیاز دتی تے آکھی نیاز اللہ نیاز رسول نیاز اللہ نیاز حسین. اللہ فرماندا ہے اے کام جدوں کردا ہے تیری ساری عبادت اج پلیت ہو ویندی ہے جس طرح مجھ دا من دودھ خالص ہوے قطرے پیشاب نال سارا پلیت, اسی طرح تیری ساری عبادت پلیت ہو. اللہ دے ہاں عبادت پاک چاہیے, پلیت عبادت اللہ نو قبول. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر ان سے ذرا پوچھو سوال کرو کہ جن کا تمہارے معبود تمہارے مسجود تمہارے مطلوب و مقصود جن کے متعلق تم خیال رکھتے ہو کہ یہ کچھ کر تو نہیں سکتے کروا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ذرا چیلنج دو ان کو, قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. 26 پارا کتنی 26 پارا. سورت کا نام احقاف. سورت کا کیا نام؟ پہلا صفحہ ہے, آیت دوسری تیسری ہے, جہاں اللہ اعلان کر کے کہتے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. اللہ فرماتے میرا پیغمبر ان سے سوال کرو, ان سے پوچھو تو صحیح کہ جن کو تم با اختیار سمجھتے ہو, زیادہ یا تھوڑا اختیار مانتے ہو, ذرا ان کو میرے سامنے کرو اور ان سے پوچھو ارونی ماذا خلقوا من الارض, ان کو بتلاؤ کہ میں خبر دو اور وہ ٹکڑا زمین کا دکھلاؤ جس زمین کے ٹکڑے پر ان معبودوں کا اختیار ہو اور انہوں نے زمین کے ٹکڑے کو پیدا کیا ہو اور بنایا ہو. چلو زمین تو انہوں نے نہیں بنائی, زمین اللہ نے بنائی. ام لہم شرک فی السماوات. اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان میں بنائے نہیں, اتنا وسیع تے عریض آسمان بنائے. انہاں کولوں پوچھ جو تواڈے پیراں نے کوئی آسمان دا ٹکڑا زمین دا ٹکڑا کسے بنایا؟ کوئی زمین دا ایسا ٹکڑا ہوئے جڑا بندہ اے زمین تا ساری اللہ بنائی ہے تے اے ساڈے بزرگاں بنائی ہے, اے آپ سکدا ہے؟ اے سارا آسمان تا اللہ بنائے, پر وہ جڑا قطب تارے والا ٹکڑا اے کس بنایا ہے؟ یہ پیر صاحب بنایا یا کسے نبی بنایا ہے؟ کوئی آگ سکدا ہے؟ اللہ فرماندا ہے کوئی نہ اگر کوئی آکھے اے بناون والا میرا پیغمبر, پھر انہاں نوں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین.
اللہ فرماندے پھر انہاں نو آکی تو نہیں لے آؤ تساں کول اگر دلیل موجود ہے. کوئی دعویٰ کرے جو پیر کیتا ہے, کوئی دعویٰ کرے کسے فقیر کیتا ہے, کوئی دعویٰ کرے کہ کسے میرے سچے پیغمبر نے کم کیتا ہے, تا انہاں نو آکی تو نہیں دلیل میرے کول لے آؤ. اگر دلیل تیرے کول نہ لے آون تا پھر اپنے دعوے وچ جھوٹے ثابت ہو گئے. میں تینوں آکھدا میرا پیغمبر اس دعوے دے اوتے دنیا تے زمین و آسمان بدل سکدا ہے, لیکن اللہ تو علاوہ کسے دا کوئی اختیار ثابت نہیں ہو سکدا. ان کنتم صادقین, اگر کوئی سچا ہے تو اٹھ کے بتائے کہ اس زمین و آسمان کے ٹکڑے میں کسی نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو. جب کسی نے کوئی کام نہیں کر کے دکھایا تو پھر ثابت ہو گیا کہ سارے کام کس نے کیے. جب سارے کام انتظام امور وہ سنبھالنے والا تو پھر عبادت. پیغمبر کہتے ہیں میری سیرت تو اسی چیز کا نام ہے اور میں یہ منوانے کے لیے آیا ہوں. اگر پھر بھی تم میری سیرت کے منکر ہو, پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی بابا تا ہے بھی کچھ نہ کچھ کرنے والا, بابے تا ایویں نہیں ہوندے, سجدے کوئی بولہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. میرا پیغمبر پھر انہاں نو آکھ من ازلو او دے نال دا وڈا گمراہی کوئی نہیں, او دے نال دا وڈا مشرک کوئی نہیں جیڑا من یدو من دون اللہ, اللہ تو علاوہ انہاں نو پکاردا ہے, اللہ تو علاوہ انہاں نو بلاندا ہے جیڑے دے بلاون دا جواب ہی نہیں دے سکدے, جیڑے اس دے بلاون دا جواب ہی نہیں دے. اللہ سیاں چلو جواب اج نہیں دیتا تا کل دے دے سے, کل نہیں دیتا تے میں جمعرات نو لگاوے سا, کدو لگاوے سا جمعرات ہی لگاوے سا تے جا کے بلا سا تے مینوں وچوں جواب چا دے سن. اللہ دے کوئی نہ آدے اللہ سیاں چلو جدوں عرس لگسی تاں لگاوے سا تے اس ٹائم تا او حاضر ہوندے انہاں دے روح موجود ہوندے, اس ٹائم تے مریداں دے دعا سلام کلام پیغام تو عام سندے وی ہیں تے کھاندے وی ہیں, بڑیاں بڑیاں گپاں وی لاندے عرس والے دیاڑے میلے والے دیاڑے قوالی والے دیاڑے تا سارے جمع ہوندے. میں اس دیاڑے لگاوے سا اللہ دے کوئی نہ آدے اللہ سیاں میں قبر تے دھرنا چا دے سو قاضی صاحب والا, میں قاضی والا دھرنا چا مار سا قبر دے اوتے, جب تک انہاں جواب نہ دیتا میں اٹھنا کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے تو دھرنا مارے تاں وی جواب کوئی نہیں, جمعرات نو ونجے تاں وی جواب کوئی نہیں, اور اس تے میلے تے ونجے تاں وی جواب. اللہ آخر کوئی مدت ہونی ہے جواب دی. اللہ فرماندا ہے آ میں تینوں دساں اگر میں تے جوان نو اگر تے بڈھے نو اتنی عمر دے دیواں جو تو قیامت ہونی زندہ رہے ونجے, کدوں تک قیامت ہونی تیری زندگی لمبی ہو ونجے تے اس لمبی زندگی وچ تو قبر تو اٹھن دا نام ہی نہ لوے, اوتھے ہی دھرنا دے کے بیٹھا رہے. اللہ فرماندا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, اللہ فرماندا ہے قیامت تک تیری گل سن کے انہاں جواب دینا کوئی نہیں. اللہ کیوں جواب نہیں دیندے, مرض کیڑی انہاں نو پے گئی ہے. اللہ دے وہم عن دعائہم غافلون, جدو انہاں نو تیرے آون دا پتہ کوئی نہیں تے تیری گل سناون دا پتہ وی, جدو انہاں نو خبر کوئی نہیں جو کون آیا تے کون گیا ہے, انہاں سننی کدوں تے جواب کدوں دینا ہے. اللہ دے میرا پیغمبر جڑے میری عبادت وچ اللہ تے ملت ملاوٹ کردے نے انہاں نو آکھ جو تساں دے معبود ہیں وی اتنے بے بس ہیں, کیا اللہ کتنے بے بس. اللہ فرماندا ہے والذین یدعون من دون اللہ, سورۃ النحل. آج سورتاں دا نام ہی دس سونا میرے خیال چونکہ تانوں یقین نہیں آتا تسی ادو مولوی صاحب آپ قرآن بڑے کھلتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ, سورۃ النحل پارہ 14 آیت نمبر 21. اللہ کریم فرماندا ہے اتھے آ کے میرا نمونہ دیکھو. والذین یدعون من دون اللہ, جنہاں نو میرے علاوہ تسا سب کچھ سمجھ کے سجدہ کریں دو. اللہ فرماتا ہے اتنا کمزور لا یخلقون شیئا, ایک مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکتے.
مکھی دا پر اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، او جڑا آپ پیدا ہونے چ محتاج ہوے او کوئی چیز بنا سکدا؟ اللہ تو کیوں محتاج کوئی نہیں؟ اللہ دا لم یلد ولم یولد، میں پیدا ہون کولو جدا پاک ہاں، میرے وچ کمزوری کوئی نہیں، تے جڑا پیدا ہوے او کچھ کر سکدا؟ نبی پیدا ہونے کے اتوں آنے سارے دسو نا، اے تے آکھدے بادشاہ محمد آمنہ مائی دا لال جڑا ہے اے جایا نہیں اے آیا ہے، جایا نہیں آخدا اے جایا نہیں اے آیا ہے، او دا میلاد مندا ہے، میلاد تے جلوس تے جھنڈیاں لاندا ہے، نا رکھدا ہے میلاد دا، نا کہ ہے میلاد دا مانا ہوندا ہے پیدا ہونا، میلاد دا کیا مانا ہوندا ہے؟ تے اے پیدائش منٹو منیندا بھی کوئی نہیں، اے بھی تانوں دس دیواں، پیدا ہونا مندا بھی کوئی نہیں، آخدے بادشاہ ان نبی تا بشر بھی کوئی نہیں، نبی کیا ہے؟ بشر بھی کوئی نہیں، تے جنا بشر کوئی نہیں او پیدا بھی نہیں ہویا، آمنہ دا لال جایا نہیں بلکہ آیا، بلکہ آخدے ایویں اتو آئے نے ماں دے پیٹ جو جائے کوئی نہیں، وت میلاد مناون دا فائدہ کوئی نہیں، وت میلاد تا میں مناواں، میلاد تا میں مناواں، جڑا میں مندا جو محمد پیدا ہویا ہے اس آمنہ دے پیٹ جو پیدا ہویا ہے، عبداللہ دا لخت جگر بن کے آیا ہے، عبد المطلب دا پوتا بن کے آیا ہے، فاطمہ دا ابا بن کے آیا ہے، عثمان دا حضرت عثمان دا سسر بن کے آیا ہے، حضرت علی دا سسر بن کے آیا ہے، حضرت عمر دا سسر بنے ہے، حضرت ابوبکر صدیق دا سسر بنے ہے، اس واسطے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے دے داماد پہ بندے نے، کسے دے سسر پہ بندے نے، صدیق کولو بیٹی لئی نے تے صدیق دے داماد بن گئے نے، عثمان نو بیٹی دتی نے تے عثمان دے سسر بن گئے نے، علی نو بیٹی دے کے انہاں دے سسر بن گئے نے۔ میلاد او بندہ مناوے جڑا محمد نو بشراں دا سردار مننے، انسانیت دا لجدار مننے، انسانیت دا غمخوار مننے، او تا میلاد مناون دا حق رکھدا ہے، تے جڑا محمد نو انسان بھی نہیں مندا، بشراں دا سرتاج بھی نہیں مندا، او میلاد نہیں منا سکدا، ولادت دی خوشی نہیں منا سکدا۔ ولادت دی خوشی تا او مناوے جڑا نبی علیہ السلام دے بارے عقیدہ رکھے جو پیدا ہوئے نے، کیا ہوئے نے؟ تے موجودہ لوگ میلاد مناون والے نبی دا پیدا ہونا مندے، اگر نبی دے پیدا ہون دا انکار کرے تے اما دا بھی انکار، ابے دا بھی انکار، سسر تے دادا داماد دا انکار، چاچے تے نانے تے مامے بننے دا انکار، سارے کنبے قبیلے دا انکار کر، کیونکہ جڑا پیدا نہیں ہوندا او بشر نہیں، او نور ہے۔ او کون ہے؟ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ انہاں دا کوئی ہے ماں پیو؟ کوئی ٹیکسلے انہاں دا کوئی رشتہ دار رہندا ہوئے؟ کوئی نانے حال، کوئی دادے حال کوئی ہے؟ اس واسطے کوئی نہیں، جو نور ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد دی ذات بشر ہے، محمد دی صفات نور ہے۔ نور دا معنی ہوندا ہے روشنی، روشنی نبوت دے اندر، رسالت دے اندر، ولایت دے اندر، عنایت دے اندر، صداقت دے اندر، بیٹھنے دے اندر، کھانے دے اندر، پینے دے اندر، جنگ دے اندر، جدال دے اندر، جہاد دے اندر، مزاج دے اندر، معراج دے اندر، انس دے اندر، محبت دے اندر، اخلاق دے اندر، انوار دے اندر، تجلی دے اندر، تسلی دے اندر، تجلی دے اندر، کمال دے اندر، جمال دے اندر، اے ساری روشنی ہے محمد دے نور دی روشنی، محمد دے حضور دی روشنی، محمد دے دل دے سرور دی روشنی، محمد دی بشریت دی ذات دا انکار قطعا نہیں ہو سکتا۔ اگر ذات دا انکار آوے محمد دا باپ کتھوں ثابت ہو سی؟ اگر پیغمبر دی ذات دا انکار، پھر اما دا انکار، ابے دا انکار، دادے دا انکار، کنبے دا انکار، رشتہ داری دا انکار، انہاں ساریاں چیزاں دا انکار بندہ کر سکدا؟ اس واسطے مننا پوسی جو محمد ہے بشر پر بشریت دا سردار ہے انسان پر انساناں دا لجدار ہے، انساناں دا تاجدار ہے، انسانیت دا لجدار غمخوار ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اختلافی مسئلہ نہیں کہ بادشاہ مولوی دا اے مسئلہ تے اے مسئلہ، کدے نور تے قدر بشر، اے مسئلہ نہیں، اصل سمجھاونا مقصود ہے جو پیغمبر دی ذات دا انکار کیتا تا صفات منن دا فائدہ۔ پہلا تا ذات من جو پیغمبر کیڑی قوم چو آیا ہے، کس قبیلے چو آیا ہے، کس خاندان چو آیا ہے، کس علاقے چو آیا ہے، یہ ساریاں چیزاں مننیاں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے
کہ اللہ پاک نو انج اس حال دے اندر من جو دیاں ساریاں چیزاں خالص تسلیم کر، ساریاں چیزاں خالص من. اگوں مشرکین عرب آکھدے اساں پلیت ہیں اس واسطے اساں خالص عبادت کر سکدے. آخر ساڈی تو سندا ہی نہیں سروں ساڈی تا. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ میں تا ہر شے دی سندا، ہر ویلے سندا. تساں آکھدے جو گناہگار دی نہیں سندا، میں گناہگار دی پہلے سندا تے نیکوکار دی بعد وچ سندا. قرآن چ ثابت کر کے دساں. اللہ کریم فرماندے نے زکریا پیغمبر میرا نیک بندہ ہے، زکریا پیغمبر میرا نیکوکار بندہ ہے. 120 سال تو نہیں پتر منگدا رہیا ہے. کتنے 120 سال تو نہیں پتر منگدا رہ گیا ہے. میرا ابراہیم میرا خلیل پیغمبر ہے، میرا جانی تے دوست پیغمبر ہے. اتنی دوستی ہے، اس دوستی دے درمیان ایک وال دی بھی گنجائش کوئی نہیں. پر 86 سال تو نہیں پتر منگدا رہیا ہے. منگدا رہا کہ نہیں منگدا رہا؟ اللہ دے نہ میں ہاں کیتی ہے نہ میں نہ کیتی ہے. آدم میرا ساری انسانیت دا بنیاد ہے. آدم میرا بڑا غمخوار ہے. آدم میرا پکا یار ہے. پر اوتی میں جلدی نہیں سنی، جلدی رس گئی. اللہ ناراضگی پہ گئی ہے. اللہ دا جل ہن زمین تیرے واسطے میدان کھلا پیا ہے. آدم زمین دے اوتے آ گیا. کتنے آیا؟ مارکیٹ والا آدم نہیں، اس آدم کی گل ہے. آدم زمین دے اوتے آ گیا ہے. زمین دے اوتے آ کے تے اللہ کولوں منگدا ہے. منگدیاں 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 40 سال گزر گئے. کتنے؟ آدم دے مقابلے دے اندر ابلیس لئیم دشمن اللہ دا، نافرمان اللہ دا. کیا ہے؟ نافرمان اللہ دا، دشمن اللہ دا. آدم منگے 40 سال توڑی اللہ جواب ہی نہ دے. اللہ دا دشمن منگے تے اللہ فوراً قبول چا کرے. فوراً کرے کہ نہ کرے؟ قرآن دسے. قرآن آدھے میں آکھے جاؤ ابلیسا سجدہ کر میرے آدم نو. آدھا اللہ میں سجدہ نہیں کریں دا، تو بے انصافی کیتی. میں چنگا تے آدم تیرا مندا، میں سونا تے آدم تیرا کوڑا، میں انہوں سجدہ نہیں کریں دا. میں اگلی چو پیدا ہویا، اے مٹی چو پیدا ہویا، میں سجدہ قطع نہیں کریں دا. اللہ دے ابا واستکبر وکان من الکافرین. میرے سامنے آکڑ گیا ہے، آکڑ تاکڑ کے جواب دیندا ہے اللہ جو کرنا ہی کر لے میں سجدہ. اللہ نو پیاک دے کوئی عام وزیر مشیر تے صدر دی گل بھی کوئی نہیں. یہ تا شہنشاہ کل دے سامنے جواب پیا دیندا ہے. اللہ دے فخرج منا نکل وے لانتیا میرے دربار چوں نکل ون. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. قیامت تک ہن تیرے تے میری لعنت آونی ہے، رحمت دا قطرہ تیرے اوتے. ہن کتنی بڑا لعنتی ہے بندہ. جتنی گناہگار ہوئے شیطان تو گھٹ ہی ہو سی. آکھو نا سارے جتنی پلیت ہوئے جتنی نجس ہوئے شیطان دا مقابلہ تا نہ پلیتی ہو سکتا ہے نہ فرمانی ہو سکتا ہے. بہرحال آج کل اگے نکلن دی کوشش لوگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں نکل ونجے لگا. بہرحال جتنی کوشش کرے شیطان تو اگا نکل سکتا. پر جدو شیطان نے بدماشی بھی کیتی ہے نہ فرمانی بھی کیتی ہے. آخدا اللہ ایک گل ہے ہن میں جا رہا تیرے دربار چھوڑ کے جا رہا، بس آج تو بعد اختلاف ہوگی. پر ایک حاجت تیرے علاوہ وہ پوری بھی کوئی کر سکتا. اللہ دے منگ آدھے رب انذرنی الی یوم یبعثون. مینوں اللہ ضرورت ہے جو قیامت تک واسطے میری زندگی لمبی کر دے، میری زندگی لمبی کر دے. ہن جدو شیطان بولیا تے آدھے رب کس نو آکھے؟ نہ اگوں کوئی لفظ ہے تے نہ پچھوں کوئی لفظ ہے، نہ کوئی ہیلے دا نا تے نہ کوئی وسیلے دا نا، نہ کوئی جھنڈی دا نا تے نہ وڈی کنڈی دا نا، کسے چیز دا نا. شیطان نے تینوں مینوں پٹی پڑھاندا اللہ تیری سندا نہیں. اس نو کوئی پوچھے خبیث دا بچہ تو کس نو بلایا؟ وہ آخی میں تو اللہ نو بلایا. پھر خبیث ہے جب تیری اللہ پوری کیتی ہے تو میں ڈائریکٹ کیوں نہ بلاواں؟ میں جتنی گناہگار ہو ونجا تا بھی تیرا شاگرد بندا استاد تا.
نہیں بن سکتا. اس واسطے جدو اس ابلیس نے فوراً آخیا رب انی، اللہ مینوں ایک ضرورت ہے کہ زندگی قیامت تک لمبی کر. اللہ نے کوئی ہیل حجت درمیان نہیں کی کہ تیری میں نہیں منتا، تو نہ فرمان ہے، گناہگار ہے، خبیث ہے، پلیت ہے، نجس ہے، چل ہٹ جا، دربار چوں نکل جا. اللہ دے نہ اگر اس خبیث دی نہ مننا ہا تب تلے جا کے بھونکے ہا. اگر آدم دی 40 سال تو نہیں جواب نہیں دیتا تو منگتا تو میرے کو رہ گیا نا، دروازہ نہیں چھوڑیا میرا. اگر گناہگار دی مشرک دی بے دین دی گل نہ سنا او میرے خلاف پروپیگنڈا کرسی جو اللہ کسے دی نہیں سندا. اللہ اپنی دی سندا تے بیگانیاں دی نہیں سندا. اللہ رواداری کردا ہے، اللہ کنبا پروری کردا ہے، اللہ رشتہ داری قائم رکھدا ہے، فلاں کردا ہے. او میرے اوتے الزام لاسی، بد زن ہو جاسی. اس واسطے اللہ دے گناہگار دی پہلے پوری کریندا، نیکوکار نو بھاویں 120 سال تو نہیں بھی رگڑے دے وتا بھی مینوں چھوڑ کے جاندا. او ہے میرا اپنا، اپنے نال بندہ زیادتی کر لوے تے اپنے نس کے کسے پاسے جان دے. اس واسطے اللہ فرماندا ہے گناہگار یا نیکوکار اے میرے دربار وچ شرط ہی کوئی نہیں، میرے دربار وچ شرط بھی کوئی نہیں. شرط میرے دربار وچ پکارنا. شرط کیا ہے؟ پکارنا اور بلاونا. لوگ آخر کہ اللہ ساڈی نہیں سندا. اللہ دے میں تا جانوراں دی بھی سن لینا، جانوراں دی بھی، پرندے مینوں بلاون تا انہاں دی بھی سن لینا. مثال سناواں، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نکلے نے، قحط پہ گئی ہے، بارش کوئی نہیں، کہ بارش نہیں آندی، شدت دی گرمی پہ گئی ہے، چرند پرند انسان حیوان جانور سارے مرن دے قریب ہو گئے. آئے نے پیغمبر سلیمان دے کول، چلو چلیے میدان دے اندر بارش دی دعا منگدے ہیں. حضرت سلیمان بھی نکل پیندے نے گھر وچوں، قوم بھی ساری نکل پیندی ہے گھر وچوں، آ گئے میدان دے وچ. ہن دعا کرنی جو اللہ کیا دے. سلیمان بھی کس کو منگتا ہے؟ جتنی طاقتوں دا مالک ہے پھر بھی کس دا محتاج ہے؟ ہوا تابے، تخت تابے نے، شمال جنوب مشرق مغرب دا بادشاہ ہے، حتیٰ کہ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، لیکن محتاج کس دا ہے؟ بارش واسطے میدان چ نکل کے آئے نے. جو ہی بارش چ گرمی دے اندر پسینوں پسینی ہو کے قوم بھی آئی ہے، قوم دا نبی بھی آیا ہے. جدو میدان چ پہنچدے سلیمان کہندے کہ چلو چلیے پیچھے واپس ہٹیے. قوم رو رو کے چلا چلا کے کہندی ہے سلیمان اساں بڑی دوڑ دھوپ دے نال ہے، محنت مشقت نال ہے، گرمی دی حدت تے شدت حرارت دے وچ آئے ہیں. ہن دعا بھی کوئی نہیں منگی، بارش بھی کوئی نہیں تے پہلے آکھ دے ہو پیچھے مڑیے، آنے دا فائدہ تا نہ ہویا، کچھ منگیا بھی کوئی نہیں، اللہ کولو کچھ لویا بھی کوئی نہیں تے کیویں واپس مڑ جاواں. سلیمان علیہ السلام کہندے نے مڑو ساڈا کم ہو گیا، مڑو ساڈا کم. آخر کنجے کم ہو گیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام آخدے نے کہ جداں سا میدان دے اندر پہنچے ساڈے پہنچن تو پہلے ایک چونٹی اپنی زبان وچ دعا پئی منگدی ہے، اللہ پانی دیویا، اللہ پانی تو بغیر میں مرن لگیا، پانی تو بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، بارش تو بغیر میرا کوئی چارہ کوئی نہیں. چونٹی اپنی زبان وچ اللہ کول رو رو کے بارش بھی منگدی ہے. اللہ مینوں ساڈے کے آکھیا میرا سلیمان پیغمبر، او میرا جلیل القدر پیغمبر، او عزت مقام والا پیغمبر، تیرے آنے دی مینوں قدر موجود، تیرے گھر جانے دی مینوں قدر موجود، تیرے ہاتھ پھیلانے دی مینوں قدر موجود. پر جس کم واسطے تو آیا میرا پیغمبر بارش منگن واسطے، تیرے منگنے تو پہلے میں چونٹی دی سن کے بارش دا فیصلہ کر چھوڑیا. چونٹی دی جڑا خدا سندا تے اے جڑا 15 فٹ دا قد ہے، اتنی ہڈ تے بت ہے، اے دی اللہ نہیں سندا. ماں دے پیٹ چ پالے اس، باہر کڈ کے پالے اس، دودھ دے انتظام کیتے، غذا دے انتظام کیتے. اج جدا تیری زبان کچھ منگنے دے قابل ہوئی اللہ کولو، اج تیری نہیں سندا. ماں دے پیٹ چ زبان تیری بند ہوئی، اس ٹائم تے اللہ سندا بھی رہ گیا تے تیرا انتظام کرنا بھی رہ گیا. آخدے اللہ ساڈی سندا نہیں، اللہ انہاں دی مڑیندا نہیں، اللہ دا اے تساں دے بارے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ فرماتا جنہاں نوں تساں بلاندے ہو اموات غیر احیاء،
وما يشعرون ایان یبعثون. اللہ فرماتا ہے وہ اتنے بے خبر تے غافل ہیں، اتنے بے خبر ہیں کہ انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں جو قبراں وچ وسا کدوں اٹھی کہ اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے. جنہاں نو اتنا بھی خبر کوئی نہیں انہاں نو اپنے مریداں دا کہ پتہ کہ کدوں آئے نے تے کدوں کوئی نہیں ہے. اس واسطے اللہ فرماندا ہے بلاؤ اس نو جڑا سنے بھی صحیح تے جواب بھی. توجہ ہے. ایک اور مثال سنا دے. سنن تے جانن والا کون ہے؟ امام ابو حنیفہ دا نام سنیا ہویا ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے آندا ہے کہ ایک دن ایویں گزرے نے قبرستان وچوں. کتھوں؟ قبرستان وچوں گزرنے پین ویکھے نے ایک صوفی دیاں بندہ. کون ہے؟ صوفی تے صافی دیاں بندہ ہے. داڑھی نو تیل لایا، چٹی ٹوپی بھی پائی ہوئی سی، بڑی سونی تے منمونی شکل بنائی ہوئی سی. ایویں قبرستان والے پاسے ہلکدا جا رہا ہے، قدم تے قدم رکھدا جا رہا ہے. ویندیاں ویندیاں قبرستان نے جڑی اچھی گردن والی قبر اتھے جا کے رک گیا ہے. اتھے جا کے رک گیا ہے. امام صاحب فرماندے کہ میں پریشان ہو گیا جو یہ بندہ کریندا کی ہے آکھدا کی ہے. چلو سنا تا صحیح. اس نو پتہ کوئی نہیں جو میرے پیچھے کوئی آیا کہ نہیں آیا. وہ اپنی سرتار دے اندر قبرستان وچ گیا ہے. اس قبر دے اوتے وان کے کھلو گیا ہے. قبر دے اوتے وان کے امام صاحب فرماندے کہ جداں گیا ہے وان کے آدا السلام علیکم یا اہل القبور. او قبر والے او بزرگوں پیرو فقیرو او میرے مرشدے او میرے آقے تے داتے توانے اوتے اللہ دی رحمتاں ہوے تساں دے اوتے ویسلم ویخاطب ویتکلم. امام صاحب فرماندے سلام بھی کیتے سی ون کے انہاں دے نال مخاطب بھی ہوئے انہاں دے نال ون کے یتکلم کوئی وچوں وچوں گلاں بھی پیا کردا ہے. نال میں ون کے پچھوں پولے پولے قدم رکھیندا گیا. میں بھی پچھوں کھریاں دے اوتے قدم رکھ کے تے انج کھلو گیا. میں بھی اس نو پتہ وہ تو بس ہے نا خبر تے گیا کھلوتا ہے. اتھے جا کے آدا ہے یا اہل القبور. او قبر والے او کنہاں نو بلا رہا ہے؟ او قبر والے او قبر والیاں نو بلا کے آدا ہے میں تساں کولوں آیا حل لکم من خبر وحل عندکم من اثر. کیا آپ کو میرے آنے کا پتہ ہے قبر والے کہ نہیں؟ ایویں میں چکر پہ ماردا تے تانوں پتہ بھی نہ ہوے. حل لکم من خبر کیا آپ کے پاس میرے آنے کی خبر ہے؟ حل عندکم من اثر کیا میرے آنے کا کوئی اثر ہے تمہارے اوپر؟ میں آتا ہوں کہ نہیں آتا، کچھ کہتا ہوں کہ نہیں کہتا. الا ان آتیتکم ونادیتکم من شہور. کئی مہینے ہو گئے میں نہ دربارہ مزارہ تے قبراں دے اوتے چکر پہ ماردا ہوں. کیا آکھدا ہے؟ کئی مہینے ہو گئے تھوڑے عرصے دی گل بھی کوئی نہیں جو تھوڑا معمولی کل آیا ہوا آ جایا ہوا. نانا آتیتکم ونادیتکم آندا بھی ہاں تے چپ کر کے قبر دے اوتے میں کدے نہیں کھلو گیا. گھنڈ ماٹا کڈ کے تے اوتے چادر پا کے چپ کر کے نہیں بیٹھا. نادیتکم اونچی اونچی آواز لایا جو شاہ دولا آواز اونچی لائی می او لالی سن کروڑی دے دے پتراں دی جوڑی یا بہاول حق آ میرا بیڑے نو مار تھک. میں تا اونچی آوازاں مار کے بلاندا پیا حل لکم من خبر. اے جتنا کچھ میں بلاوے دیتے نے جتنا میں تانوں نداواں دتیاں نے کیا میری ندا دا تانوں پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ؟ انج نہ سمجھو میں تانوں سب کچھ سمجھدا واں. انج نہ سمجھو میں تانوں رب سمجھ کے آندا. لیسا سوالی منکم الا الدعاء. میرا آونے دا مقصد میرا بلاونے دا مقصد میرا آوازاں دیون دا مقصد تانوں رب دا نہیں سمجھدا تانوں کرنیاں تے بھرنیاں لا تا نہیں سمجھدا. میں اس واسطے آندا جو میری تے اللہ نہیں سندا پر تہاڈی دعا نو اللہ رد نہیں کردا. میرے حق وچ صرف تساں دعا کر دیو. میرے حق وچ کیا کرو؟ صرف میرے آنے دا مقصد
لیس سوالی منکم الا الدعاء، صرف آپ کو اس لیے بلاتا ہوں تاکہ تم میں گناہگار کے حق میں دو جملے دعا کے بول دو، میرا کام بن جائے گا۔ فہل دریتم ام غفلتم، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہیں میرے آنے کا پتہ بھی ہے؟ ام غفلتم، یا ایویں گھٹ ماٹا کڑ کے ستے ہوئے ہو، مزے نال گپ ماری ہوئی ہے، میری گل دا پتہ کوئی نہیں، میرے آنے دا پتہ کوئی نہیں، میرے چکر لانے دا پتہ تانوں کوئی نہیں، ایویں چپ کر کے قبر وچ وڑ گئے ہو، یا کچھ میرا پتہ بھی ہے یا میرا کوئی خبرگیری ہے؟ وہ ہن یہ گلاں پیا کردا ہے، گلاں کردیاں کردیاں فسامع ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے ساریاں گلاں سن لیا نے۔ امام صاحب فرماندے جس ٹائم وہ گل سنیے وہ کن کو پکڑ کے منہ پیچھا کر دین، صوفی صاحب ذرا میرے پاس آ، پیچھا ہو گیا کہ ایک کون آیا کھڑا ہے میرے پیچھے۔ امام صاحب فرمانے نے صوفی صاحب یہ دسے حل اجابو لکا، اتنے مہینے جو ہو گئے اتھا تینوں چکر کٹدیاں انہاں نوں بلاندیاں مینوں ایک سوال دا جواب دے، انہاں بزرگاں تے پیراں ولیاں نے تینوں کدے جواب بھی دتا ہے کہ کوئی نہ؟ یہ ہن کس کو پوچھدے پن جڑا کئی مہینے تو پھیرے مار چکا ہے، اس کو پوچھتے ہیں دس تیرے نے تو سلام کیتا ہوئی، انہیں آخیا وعلیکم سلام یا ابنی، میرا پتر وعلیکم سلام، انہیں تینوں کدے آخیا آدھے کال اللہ اے بابا بزرگ جی مینوں قسم ہے سچے رب دی مینوں انہیں جواب تا دیتا کوئی نہیں، جواب تا دیتا کوئی نہیں۔ امام صاحب پتہ ہے کو کتنا سخت جملہ بول کے دین، فقال له سحقا لك وتربت يداك، او تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے نا مرادا، او تیرے اوتے اللہ دی غضب ہے ونجے ذلیلا، تربت يداك تیرے ہاتھ مٹی آلود ہو ونجن، خاک آلود ہو ونجن، کیف تکلم اجسادا لا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا ولا يسمعون صوتا، وقال الله تبارك وتعالى ما انت بمسمع من في القبور۔ ذلیلا جدا تینوں نہ جواب نہیں دیتا، جدا تیرے سلام دا جواب نہیں دیندے، تیری حاجت پوری نہیں کردے، تیرے واسطے دعا چھڑی نہیں مانگ سکدے، لا یستطیعون جوابا، ایسیاں گلاں ایسے جسماں دے نال، ایسے اجساد دے نال، ایسے جسماں نال تو گل بھی کیوں کردا ہے، انہاں کول دعا دی درخواست بھی کیوں کردا ہے جڑے لا یستطیعون جوابا، جڑے تیری گل دا جواب لا یملکون شیئا، او ذرے دے مالک بھی کوئی نہیں جنہاں نو بلا رہے ہیں، لا یسمعون صوتا، تیری گل دا انہاں اج تک گل سنی بھی کوئی نہیں، لا یسمعون صوتا، تیری گلے دے وچوں نکلی ہوئی آواز دا بھی انہاں نو پتہ، جڑے تیری آواز ہی نہیں سندے جواب ہی نہیں دیندے، انہاں نو کیوں پیا بلاندا ہے؟ تو بلاون والا تا جتنا عظیم بھی ہوے، اللہ تا اس نو بھی آکھیا ہے جس نو پوری انسانیت دا سرتاج بنایا ہے، اللہ تا اس نو بھی اے گل دسی ہے جس نو نبیاں دا امام بنایا ہے، اے میرے پیغمبر ما انت بمسمع من فی القبور، جڑے قبراں وچ چلے ونجے او تیری تقریر سن دے کوئی نہیں، او تیرا آواز سن دے کوئی نہیں، او تیری گل او جدا نبی دی گل قبر والا نہیں سندا تا تیری میری گل دا تا کوئی حد بننا وی۔ اس واسطے معلوم ہوندا ہے جو سارے کام کرن والا کون ہے؟ بندے نو جواب دینے والا۔ امام صاحب فرماندے اس نو کیوں نہیں بلاندا جس نو ایک واری بھول کے بلاوے تے 70 واری جی جی کر کے جواب دیندا ہے، 70 واری جی جی کر کے، او کئی مہینیاں تو بلایا ہی مردیاں نو پر انہاں تینوں جواب اس زندے نو کیوں نہیں بلاندا جڑا ہر واری جواب دینے واسطے تیار ہے؟ تے انہاں نو تو بلا رہے ہیں، انہاں دی ذرا حالت وے قرآن اللہ کے دسے ہیں، اللہ دا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ دے میرا پیغمبر مثال سنا کے دسو انہاں نو کہ جنہاں جنہاں دے اوتے تسی آسرے رکھدے ہو، جنہاں جنہاں دے اوتے تسی سہارے تے ٹیکا لاندے ہو، او اتنے کمزور لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جڑے مکھی نہیں بنا سکتے وہ پتر بنا سکتے،
پتر تو ہوتا ہے 5-6 کلو دا، مکھی تو بالکل معمولی ہوتی. اللہ دے وہ مکھی والا وزن ہی بنا سکتے. آخر اللہ سیا چلو مکھی پیدا کرنا تو مشکل گل ہے، پر اے پیر فقیر جڑے پھوکا پھاکی کرتے یہ اثر ہوتا ہے. یہ اثر اللہ دینا دے پھوکا پھاکی بھی اثر کوئی نہیں. آؤ میں تمہیں دسا لا یستنقذوا منہ ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتا ہے تساں دے سارے چھوٹے تے وڈے، بزرگ تے گناہگار تے نیکوکار سارے کٹھے ہوئے، حلوے دی دیگ پکی ہو. کیڑی دیگ پکی ہوئے؟ حلوے دی دیگ پکی ہوئے تے سارے کٹھے ہوئے پے ہوئے. میلاد دا جلسہ پیا ہوندا ہوئے، سارے جمع ہوئے پے ہوئے. جدو دیگ پک ونجے پلیٹاں تے ڈش اگے آ ونجن، ہن پیراں فقیراں تے مریداں کھاونا شروع کر دیتا ہوئے تے اچانک ایک لدھی مکھی آ ونجے. کون آ ونجے؟ مکھی آ ونجے. چونکہ مکھی تا کسے کو پوچھ کے نہیں آندی ہوندی، اونوں اپنی ضرورت ہوندی ہے. او آئیے پیر صاحب دی پلیٹ وچ بہ گئی ہے. کتھے بہ گئی؟ پیر صاحب نو لگا ہے غصہ، اس شو کیتا ہے تے مکھی نے اپنی سونڈ دے اندر اپنے منہ دے اندر پیر دا حلوہ چاہ کے اڑ پئی. حلوہ چاہ کے اڑ پئی. ہن بندے آکھدے کہ پیر بڑی کرامتاں والے ہوندے، بڑیاں قدرتاں والے ہوندے، بڑیاں طاقتاں والے ہوندے. اللہ دے آؤ میں تانوں انہاں دی طاقت دساں. سارے جمع ہوئے بیٹھے ہوندے، ایک پیر دی گل نہیں، ایک مشکل کشا دی گل نہیں. ساری دنیا دے آقے تے داتے تے مندے تے ماوے تے مولے تے دولے سارے کٹھے ہو ونجن. اللہ فرماندا ہے ایک حقیر جی مکھی انہاں دے کھانے وچوں ایک قطرہ کھانے دا چاہ کے اڑ پوے. اے پچھوں تویز لکھنا شروع کر دیویں، گھوچے مارنا شروع کر دیویں، شو منتر پڑھنا شروع کر دیویں، دھنتر کرنا شروع کر دیویں.